رحیم آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں السلام علیکم ناظرین. ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ جنگ میدانوں میں لڑی جا رہی ہے، سڑکوں پر لڑی جا رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، حکومت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اپوزیشن اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. پارلیمنٹ کے اندر اگر عمران خان صاحب اکثریت کھو دیتے ہیں تو وہ ملک کے پرائم منسٹر نہیں رہیں گے، لیکن عمران خان صاحب اس پاپولیرٹی کو گین کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے. اگر ان کو پارلیمنٹ کے اندر ووٹ ان کے پورے نہ بھی ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اسی میں بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ویسے بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام رکھنے کا. عباسی صاحب، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ لڑائی تو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی، آپ بھی سڑکوں پر ہیں، پی ٹی آئی بھی سڑکوں پر ہے. نہیں، لڑائی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. لڑائی نہیں ہے، یہ ایک آئینی عمل ہے اور یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. جو آپ سڑک پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک بوکھلاہٹ ہے حکومت کی. ہم نے تو دسمبر میں اناؤنس کیا تھا کہ 23 مارچ کو ایک لانگ مارچ ہوگا مہنگائی کے خلاف، اس حکومت کی کارکردگی کے خلاف، اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے اس کو 2 دن ڈیلے کیا OIC کے سمٹ کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو پھر ہم نے اس کو 1 دن اور آگے کر دیا اس کا چلنا، کیونکہ حکومت نے 27 کو جلسہ رکھ لیا تھا آج کے دن. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ جلسہ اپنا کر لیں. وہ جلسہ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم کل ہمارا لانگ مارچ یہاں کے اختتام پذیر ہوگا، اور انشاءاللہ جو جلسہ ہوا ہے اس سے آپ کو تعداد میں بھی اور جوش میں بھی اور اثر میں بھی زیادہ نظر آئے گا. باسی صاحب، ایک رائے پائی جاتی ہے ملک کے اندر کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ زندگی دے دی ہے اپوزیشن نے، ان کو دوبارہ پبلک کے پاس جانے کا موقع ملا ہے. وہ عمران خان جو کٹہرے میں کھڑے تھے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری سے اور ملکی معیشت کی وجہ سے، آج عمران خان وہی پبلک کے اندر پاپولر ہوتے چلے جا رہا ہے. نہیں، کوئی ایسی پاپولیرٹی نہیں ہے. عوام تو آج بھی اس حکومت سے تنگ ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں. آپ بازار میں کہیں بھی جائیں لوگ آپ سے یہی پوچھتے ہیں. میں ابھی دن کو ایک شادی میں گیا ہوا تھا، ہر شخص نے وہاں پر پوچھا جان چھڑائیں، اس سے جان چھڑائیں. لوگ راستے میں گاڑیوں سے اشارے کرے کہتے ہیں جی جان چھڑائیں. تو جلسے کرنا وزیر اعظم کا حق ہے، اور ان کو شاید جلسوں کی ضرورت پڑے گی. وہ الیکشن انشاءاللہ جلد ہوں گے، اور اپنے پارٹی کو موبلائز کریں، اپنے پارٹی کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ عوام ان کو معاف کریں گے. جو تکلیف عمران خان نے پاکستان کو دی ہے، پاکستان کے عوام کو دی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. تو اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان کو حالات بہتر کر سکتا ہے یا اس کو کوئی پولیٹیکل ریوائول ہو سکتا ہے. عوام کے پاس جائیں گے، عوام اپنا فیصلہ خود کر لیں گے. اتحادی آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں. شاہ زین بگٹی بھی آگے، اگرچہ فواز جو سب کہتے ہیں وہ واپس بھی آ جائیں گے. اتحادی ملانے کے بعد آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو آ چکے ہیں. ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، وہ تو موجود ہیں. اتحادی آتے ہیں. ہم نے سب کو دعوت دی تھی کہ ایک ملک کے اندر ایک سیاسی عمل ہے عدم اعتماد، اور اس میں آپ شامل ہوں، ورنہ آپ جب عوام کے پاس جائیں گے تو حکومت کا بوجھ لے کر جائیں گے اور آپ کی سیاست کو کافی نقصان پہنچے گا. اور یہ اتحادیوں نے سب نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ رہنا ان کے لیے، ان کی سیاست کے لیے بڑا منفی ہوگا. تو ہمیں امید ہے کہ اتحادی بھی اس عمل میں شامل ہوں گے. مسلم لیگ کاف کے ساتھ آج فائنل مذاکرات ہوں گے. آپ کے توقعات کیا ہیں؟ جو پہلے میٹنگز ہوئی اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ جو سابقہ میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو پہلی میٹنگ تھی ایک عام تاثر ہے کہ وہاں کوئی بات چیت ہوئی. وہاں صرف ایک ملاقات ہوئی اور وہاں نہ کوئی ڈیمانڈ تھی نہ کوئی اس معاملے پر بات ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو اپنی دعوت دی کہ آپ اس عمل میں شامل ہوں، عدم اعتماد میں. آپ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو آج کی میٹنگ میں اپنے فیصلے سے شاید آگاہ کر دیں گے، یا ان کے تحفظات ہوئے اس سے بھی آگاہ کر دیں گے. یہ ایک بات چیت کا عمل ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے. لیکن وہ تو وزارت اعلیٰ پنجاب کی مانگتے ہیں. مسلم لیگ یہ قربانی دے سکتی ہے؟ یہ مسلم لیگ تو نہیں دے سکتی، لیکن اپوزیشن دے سکتی ہے، اور ہم اپوزیشن کے فیصلے کے تابع ہیں. ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم یہ عمل جو پی ڈی ایم کا تھا یا لانگ مارچ کا ہے یا بھی عدم اعتماد کا ہے، یہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ مفاد کے لیے نہیں ہے،
یہ ملک کے معاملات کو، ملک کی سیاست کو، جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تو اس میں ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ وفاق میں بھی اگر حکومت بنتی ہے اور آپ ایک MLA کی جماعت والی کو کہہ دیں، بے شک بڑی خوشی سے کہ فیصلے اپوزیشن کے ہیں، اس مشاورت میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی، چاہے وفاق میں ہو چاہے پنجاب میں ہو۔ وزارت عظمیٰ نہ ملے تب بھی مسلم لیگ میں تیار ہے؟ جی، ہمیں وزارت عظمیٰ بھی نہ ملے ہم تیار ہیں، وزارت اعلیٰ پنجاب کی نہ ملے ہم تیار ہیں، کیونکہ مقصد آج ایک بڑا مقصد ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، اور میں سمجھتا ہوں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی پہلی تبدیلی ایک حکومت کی ایک آئینی عمل سے ہوگی، ورنہ ہمیشہ ہمارے ملک میں ایک حکومت نے تو ٹرم پوری کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن وہ بھی جیسے ہوا وہ بھی وزیر اعظم ہٹا دیے گئے تھے، تو پہلی دفعہ ایک جمہوری اور آئینی عمل سے حکومت کی تبدیلی آئے گی۔ لیکن عباسی صاحب، آپ مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ پوچھتے ہیں حکومت سے جان کب چھڑوائیں گے، حکومت بنتی ہے، اپوزیشن کی بنتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت حکومت سنبھال لے، یہ مسائل وہ حل کر پائے گی؟ جی بالکل بالکل، ان مسائل کے حل کرنے کی ابتدا ہی اس حکومت کے بدلنے سے ہوگی، ورنہ آج اس حکومت سے تو کوئی توقع نہیں ہے نا، یہ تو حالات کو مزید خراب کیے جائیں گے، تو کم از کم ایک ٹھہراؤ آئے گا، استحکام آئے گا، ایک نئی امید آئے گی، ایک نیا طریقہ آئے گا، اور ہم تو پاکستان مسلم لیگ نون میں اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مشکل حالات میں ملک کو لیا ہے اور حالات کو بہتر کر کے چھوڑ کے گئے، تو اب بھی یہ معاملات جو ہیں یقیناً اس کی مشکلات بے انتہا ہیں، ہر حوالے سے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک نئی حکومت اور نئی حکومت کے علاوہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ، آج میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو عوام کے پاس جا کر ایک نیا مینڈیٹ چاہیے۔ نئے مینڈیٹ کے لیے تو نئی حکومت فوری اسمبلیاں توڑے گی؟ جی، اسمبلیاں توڑے گی۔ اس پہ کنسنسس ہے؟ اس پہ تمام لوگ متفق ہیں؟ یہ مشاورت ہوئی ہے، اس پہ کوئی فیصلہ ابھی لیڈرشپ کر لے گی، تو میرا خیال ہے کہ منطق بھی یہی کہتی ہے اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک نیا مینڈیٹ۔ لیکن اب سب کیسے ممکن ہوگا جو اتحادی آپ کا ساتھ دیں گے، ان اقتدار ملے اور وہ پھر فوری اسمبلیاں توڑ دیں، اقتدار چھوڑ دیں؟ نہیں، اقتدار تو جب آپ الیکشن جیت کے آئیں گے وہ اقتدار ہوگا، یہ اقتدار تو بے معنی ہے۔ اگر صوبے آپ نے رکھنے، صوبے پہ ہم چلتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ صوبوں کی حکومت اگر پیپلز پارٹی سندھ میں چاہتی ہے اور پنجاب میں اگر عدم اعتماد کرنا ہے تو بے شک یہ معاملات آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولہ چل سکتا ہے، وفاق میں تبدیلی آ جائے، صوبہ پنجاب میں اپوزیشن کی حکومت آ جائے، سندھ میں پیپلز پارٹی اور بلوچستان اور باقی حکومتیں چلتی رہیں؟ جی بالکل، یہ آپ وفاق میں الیکشن کرا لیں، باقی حکومتیں اپنی ٹرم بے شک پوری کر لیں، اور یہ ماضی میں ہوا ہے۔ جب ہم نے حکومت کی ہے 2013 سے 18 تک، تو پیپلز پارٹی تھی سندھ کے اندر، اور ہماری کچھ عرصہ حکومت رہی، آدھا 3 سال 3.5 سال بلوچستان میں، اس کے بعد وہ بھی باپ پارٹی آ گئی اور PTI کے پاس تھا۔ تو یہ معاملات آپ اپنے رویے سے چلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حکومت کے جانے کے 3 ہفتہ پہلے ایک آئینی ترمیم کی گئی جس میں ساری کی ساری جماعتیں شامل ہوئیں، اور یہ رویہ جب حکومت کا ہو تو پھر معاملات چل جاتے ہیں۔ تو ہم نے، آپ پوچھ لیں پرویز خٹک صاحب سے، جو کچھ ہم نے پرویز خٹک صاحب کو کر کے دیا ان کے صوبے کے لیے، جو ان کے معاملات تھے، 10% بھی یہ حکومت نہیں کر سکی جو ان کی اپنی حکومت تھی۔ یعنی آپ کی حکومت میں فنڈنگ بھی زیادہ تھی؟ جی، فنڈنگ بھی دی، ہم نے معاملات کو بھی حل کیا، گیس کے معاملات کو حل کیا، جو ان کے دیرینہ مسائل تھے، ان کی رائلٹیز تھیں بجلی کی، وہ بھی حل کی، ڈیولپمنٹ بھی ان کو دی۔ اس طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی سے آپ پوچھ لیں، اس سے پہلے 5 سال ان کی اپنی حکومت تھی، ہمارے 5 سال کے اندر جو کچھ ان کو ملا ہے اپنی حکومت سے زیادہ ملا ہے، فنڈ زیادہ ملے ہیں، جو گیس کی GDS جسے کہتے ہیں وہ بھی ریکارڈ سطح پر ملا ہے، اور کوئی مداخلت ان کے کام میں نہیں ہوئی۔ یعنی آپ KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت کی حکومتیں بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دیکھیں، یہ غیر آئینی حکومتیں ہیں، لیکن پچھلی دفعہ بھی غیر آئینی، میں نے خود یہ تماشا دیکھا ہے جا کر وہاں پر، یہ کیسے بنی ہے۔ اگر میں خود نہ دیکھا ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ نہیں، یہ عوام کے ووٹ سے آئی ہیں۔ جن لوگوں کا الیکشن کیمپین ہی نہیں تھی وہ کیسے 70% سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال وہ لیکن پچھلی دفعہ بھی
جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت 3 سال رہتے تھے اس کے اندر جی بی کے اندر اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت کو، لیکن میاں صاحب نے ان کو چلنے دیا. بڑا دباؤ تھا کہ یہ ختم کی جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ہیں، ان کو چلنے دیں. تو وہ بے شک چلتی رہے، کوئی ہمیں ایسا اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بس سب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اتنی جلدی کیا تھی، تھوڑا سا عرصہ رہ گیا تھا حکومت کا، عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کر جاتے، ایکسپوز ہو جاتے، اپوزیشن نے پہلے یہ قدم اٹھا کے غلطی کر لی ہے. جی بالکل، سیاسی فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ 5 سال چلنے دیتے، یہ مکمل طور پر اپنے آپ کو تباہ کر دیتے اور پھر آپ الیکشن لڑ کے بہتر زیادہ ووٹیں حاصل کر لیتے. اور اس بات کی ایک بڑی حمایت بھی مشاورت کے اندر شامل تھی، لیکن اس سے بڑی مشاورت یہ تھی کہ جہاں جس نہج پر ملک پہنچ گیا ہے، اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. اب آپ مزید یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھے رہیں اور ملک تباہی کی طرف جاتا رہے، تباہ ہوتا رہے، ہر شعبہ تباہ ہو جائے اور پھر آپ آ کر اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو اب ضرورت یہ تھی کہ آپ ایک جمہوری عمل سے حکومت کو ہٹائیں اور معاملات کو بہتر کرنے کا سفر جو ہے 1.5 سال پہلے شروع کر دیں. اور ایسے چھوٹی سی بریک لے لیں پروگرام میں، بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شاہد خاقان عباسی صاحب، بعض یہ بھی اشارے ملتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے تنقید کی، بڑی عدلیہ کے اوپر تنقید کی، پھر یہ کہا کہ باہر بیٹھا ہوا ایک شخص واپس آنا چاہتا ہے، اس کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. یہ تاثر کیوں پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے لائی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کیے جائیں گے، وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ وہ آدمی بات کر رہا ہے جس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. آپ نے 3.5 سال حکومت کی ہو، 3.25 سال، تو آپ اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ ادھر ادھر کی باتیں، کبھی امریکہ میرے خلاف ہو گیا ہے، کبھی پتہ نہیں یورپ میرے خلاف ہو گیا ہے، کبھی اسلام پہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. آج تک کارکردگی کی بات تو کوئی نہیں کی. میاں نواز شریف کے خلاف 3.5 سال یہ حکومت کر چکا ہے، 9 سال مشرف نے حکومت کی ہے. آپ کو بھی براڈ شیٹ والے بتایا کہ 21 سال میں نے لگائے ہیں، 1 پیسے کی کرپشن نہیں ملی. تو کون سی کرپشن کی بات کرتے ہیں؟ وہ باتیں جو آپ نے ججوں کو خرید کر اور دباؤ کے ساتھ جو فیصلے لیے ہوئے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے فیصلے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی قانون دان سے پوچھ لیں، جس معاملے میں نواز شریف صاحب کا نام نہ ہو اس میں آپ کیسے کنوکشن ڈال سکتے ہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ جو ہے، دنیا میں کوئی سپریم کورٹ ہے جو ٹرائل کورٹ کبھی بنا ہے؟ اور آپ انہیں ایک اقامے کے لیے جو آپ ڈائریکٹر بنتے ہیں اس کی فیس نہ لینے پر آپ نے ملک کی حکومت توڑ دی. یہ انصاف ہے؟ آج یہ جو 11 آدمیوں کے نام عمران خان نے خود دیے ہیں کہ یہ میری مرضی کے بغیر بینک اکاؤنٹ چلا رہے تھے، جو آج تمام، ایک اسپیکر ہے، 2 گورنر ہیں، کچھ وزیر ہیں، کچھ مشیر ہیں، کچھ فوت ہو گئے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے نا. انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا ہو، ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. جو اصول نواز شریف کے لیے ہیں وہ میرے اوپر بھی ہونے چاہیے، جو میرے اوپر ہے وہ عمران خان پہ بھی لاگو ہیں. اس لیے یہ بڑی ایک چھوٹی سوچ ہوتی ہے، بڑی گھٹیا باتیں ہوتی ہیں جو آج جلسوں میں ہو رہی ہیں. ان کا مقصد چند ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کا ہمیشہ نقصان ملک کو بھی ہوتا ہے اور اس پارٹی کو بھی ہوتا ہے اور اس شخص کو بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں کبھی مستقل نہیں ہوتی، یہ نہیں نہ چلنے والی ہے. ہم نے اوپن چیلنج دیا ہے حکومت کو. ریکارڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے وزیر ہیں، ان کو بولیں کہ ہمارے خلاف درخواست گزار بن جائے نیب کے پاس کہ فلانی محکمے میں فلانی کرپشن ہوئی ہے، فلانا وزیر ذمہ دار ہے، ہم تیار ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. میں آج بھی کہتا ہوں، ابھی بھی ان کا 2-4 دن باقی ہیں، ابھی کر لیں. درخواست گزار تو بنے نا نیب کو. کون سی کرپشن ہوئی ہے؟ ان کی جب کرپشن ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ملک کی پالیسی کو بدل کر کرپشن کی گئی. جو پنجاب میں ہو رہا ہے اس کی کوئی مقابلہ نہیں ہے پنجاب کی 71 سالہ تاریخ میں جو کرپشن پنجاب کے اندر ہے. مسلم لیگ نون یہ کیسز لے کر جائے گی؟ دیکھیں، آپ یا کیسز کے پیچھے بھاگیں گے یا آپ حکومت کریں گے، ملک کے معاملات حل کریں گے. یہ ایک نظام ہے، وہ چلتا رہے گا. نیب احتساب کا نظام نہیں ہے. نیب کو ختم کرنا ہے. اور میں اوپنلی کہتا ہوں، میں کہ نون لیگ کے کیس رہنے دیں، نیب چلا لے، ہمیں کوئی حرج، کوئی اس سے خوف نہیں ہے.
لیکن جب تک نیب رہے گا ملک نہیں چلے گا. یہ آج ملک عمران خان صاحب یہ جو کیسز ہوں گے وہ نیب کے پاس نہیں جائیں گے. نیب ہم ختم کر دیں گے. نیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نیب ہم رکھ نہیں سکتے. نیب رہے گا ملک نہیں چلے گا. شاہ سلطان عباسی صاحب میاں نواز شریف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتے ہی واپس آئیں گے یا انتظار کریں گے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے جی. علاج کروا کر آئیں اس سے پہلے آ جائیں یہ ان کا فیصلہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آنے والے ہیں. میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں. ہمارے جاوید لطیف صاحب ہیں وہ ہر 15 دن بعد تاریخ دے دیتے ہیں. تو تاریخیں بتاتے رہے اور لوگ جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. آپ اتنی سینئر لیڈرشپ پر فائز ہیں, آپ کو میاں نواز شریف نے بتایا نہیں کہ مجھے نہیں بتایا جی. جاوید لطیف صاحب کو بتایا. عباسی صاحب دیکھیں یہ فیصلہ میاں صاحب کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں, ان کو اجازت دے دیں, یا میاں صاحب کر سکتے ہیں وہ کہیں میں نے علاج نہیں کروانا میں واپس جا رہا ہوں. ان کی صحت میرے ابھی صرف کام میں تکلیف ہے, یقین کرے مطلب زندگی نارملی نہیں گزرتی. میں معمولی سی بات ہے, کار بند ہے. میاں صاحب کو بڑے سیریس النسز ہیں, وہ سب ڈاکیومنٹڈ ہیں, ڈاکٹر لکھ کر دیے ہیں, یہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے, انہوں نے علاج کروانا ہے. آپ نے ان کو حکومت سے بھی نکالا ہوا ہے, آپ نے ان کو سیاست سے بھی نکالا ہوا ہے. اور ہم نے 1999 میں مشرف سے سنا تھا کہ میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد عدالتوں نے یہ کام کیا. لیکن آج بھی سیاست کا محور نواز شریف صاحب ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب واپس آئیں گی, ہر آدمی یہی پوچھ رہا ہے. عمران خان کو بھی یہ تکلیف ہے. آنے کے چانسز آپ کو کتنے لگتے ہیں؟ لگتا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی فوری بعد میاں صاحب آ جائیں؟ دیکھیے میرا ذاتی مشورہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ علاج کرواتے رہیں. سیاست چلتی رہے گی لیکن صحت زیادہ ضروری ہے, علاج کروا کر آئیں. پارٹی ان کی موجود ہے, ان کی رہنمائی بھی موجود ہے, اور لیکن یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے 2018 میں بھی فیصلہ کیا تھا کہ جب ایک کیس کی تاریخ پیچھے کر سزا دی گئی الیکشن کے درمیان میں, وہ ملک سے باہر تھے, نہ آ رہا تو نہ آتے, کیا کر رہی تھی حکومت, لیکن پھر بھی بیٹی کو لے کر آگے جیل چلے گئے الیکشن کے دوران. تو سیاسی آدمی یہ فیصلے کر سکتا ہے, غیر سیاسی آدمی یہ فیصلے نہیں کرتا. میں مثالوں میں نہیں جانا چاہتا, مثالیں آپ کے سامنے ہیں. شاہ صاحب آپ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے مخالف رہے ہیں, لیکن آج کل کے اگر جلسے سامنے رکھے جائیں دونوں طرف سے, حکومت ہو یا اپوزیشن, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے بوٹ پالش کی بات کر رہے ہیں, چیری بلاسم نام رکھتی ہے شہباز شریف صاحب کا, پھر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ پالش نہیں وہ چاٹنے پہ آ گئے ہیں. اس قسم کی باتیں کر کے کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے؟ دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سبق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کو لے کر آئی تھی. یہ تجربہ اب ناکام ہو گیا ہے. اب لوگ سوال جہاں پر عمران خان سے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرتے ہیں. اس لیے آج کوئی سیاسی جماعت جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں, لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور ابھی کل کے جلسے میں کہا کہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں. یہ بھی تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے. ملک کے معاملات کو طے اگر کرنا ہے تو آئین کے مطابق کرنا ہوگا. آئین میں کوئی کمی ہے اس کو سب مل کر ترمیم کر لیں, لیکن اگر ملک کا نظام نہیں ہوگا پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تاریخ کے سبق ہیں, یہ دنیا کے سبق ہیں, یہ ساری بنیادی بات ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے رول دینا ہے حکومت میں, اس کو آئین میں ڈال دیں. مسلم نون کے لیے میاں نواز شریف کے لیے قابل قبول ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آئینی رول ہو؟ جی بالکل, آپ ڈائلاگ کریں نا, کون سا آئینی رول چاہیے. اس میں سب سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی, یہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں. ہر ملک نے کیے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تقریباً ہر جمہوری ملک کے اندر پہلے آمریت رہی, وہیں سے جمہوری طرف آئے ہیں, انہوں نے سب معاملات کو طے کیا ہے. آپ ساؤتھ افریقہ کی مثال دیکھ لیں, وہاں کس قسم کی حکومت تھی. تعصب جو تھا وہ جلد کی رنگ کی بنیاد پر تھا, اس کی بنیاد پر آئین بنا ہوا تھا. اس میں بھی تبدیلیاں آ گئیں. تو ہم نے تو ماشاء اللہ کے ایکسپیریمنٹ بھی کر لیے ہیں, ہم نے پیچھے رہ کر بھی حکومتیں چلائی ہیں, ہم نے الیکشن بھی توڑے مروڑے ہیں, ہم نے ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ بھی کر لیا. اب ایک دفعہ بیٹھ لیں, سب تجربے ہو گئے نا, ایک تجربہ حاصل کر لیا ہے.
آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ حکومت کیسے چلتی ہے ملک کی۔ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو کردار دے دیا جائے تو مسائل بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو آئین کے مطابق عمل ہوگا اس سے معاملات بہتر ہی ہوتے ہیں۔ خرابی غیر آئینی عمل سے آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بتا دیں کون سا ان کو اختیار چاہیے، بالکل دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آئین کے مطابق ہو، آئین کے اندر وہ ڈال دیں کہ یہ اختیار ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میرے پاس اختیار ہو اور ذمہ داری کوئی نہ ہو، پھر عوام کے سامنے بھی آپ کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت کو اور چلا رہا ہو اور عوام کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو جاؤں۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ تھی یہی تھی کہ ملک کے نظام میں جو غیر آئینی مداخلت ہے یہ ختم کی جائے۔ یہ جو عمل تحریک عدم اعتماد کا آیا ہے، یہ ایک جوائنٹ سٹنگ کے بعد اور 3 بلوں کی پاس ہونے کے بعد آیا ہے۔ ان سب معاملات میں جو نمبرز پورے ہوئے ہیں حکومت کے، وہ ٹیلی فون کالوں سے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اسی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ میں بالکل ووٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمیں ٹیلی فون کالیں آئی ہیں، ہم حاضر ہو گئے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ آج کم از کم ابھی جو شام کے 10 بج گئے، جو 27 تاریخ ہے، ابھی تک ٹیلی فون کال نہیں آئی۔ اس کے بعد آگے کوئی نہیں ہے، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ مجھے کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے، کوئی دباؤ آیا ہے یا ادھر جانے کا ادھر جانے کا مجھے کھا گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا جلسوں میں اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرنا، بوٹ پالش کو اتنا اس کا تذکرہ بار بار کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خود ایک سوال نہیں اٹھاتا؟ دیکھیں، وہ گھٹیا بات آپ جہاں بھی کریں گے، جس کے بارے میں کریں گے، قابل قبول نہیں ہوتی، اور ملک کا وزیر اعظم کرے تو اور قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم ایک گھر کے فرد کی طرح، ایک بڑے فرد کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ کام شروع کر دے تو پھر ملک نہیں چلتے۔ آج ملک کی سیاست، ملک کی معیشت سے زیادہ جو ملک میں اخلاقی قدریں گر گئی ہیں، یہ واپس کرنا، ان کو درست کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ آپ معیشت بھی درست کر سکتے ہیں، سیاست بھی درست کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اخلاقی قدریں ختم کر دی، جب چھوٹے بڑے کی عزت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کی عزت ختم ہو گئی، پھر بات نہیں چلے گی۔ ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کریں جی واپس آتے ہیں۔ قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید شاید خزانہ باشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ میاں نواز شریف اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ پرویز لائی صاحب 6 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ دیکھیں، مجھے کسی ایسی بات کرنی نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم اپوزیشن کے فیصلوں کے تابع ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری، صوبے کی بہتری، سیاست کی بہتری پرویز لائی صاحب کو 6 مہینے کے وزیر اعلیٰ بنانے میں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ تو ہو چکا ہے پنجاب میں۔ جی، وہاں پہ شاید تحریک عدم اعتماد ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو، کیونکہ وہاں ان کی پارٹی خود ٹوٹ گئی ہے۔ پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر 3 گروپس بن گئے ہیں، تو چیف منسٹر کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو ان پہ دباؤ ہے، وہ شاید خود چھوڑ دیں گے، شاید اسمبلی تحلیل کر دیں، جس کا بھی چانسز ہیں، تو ورنہ نہ ہوا تو عدم اعتماد آ جائے گا۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے عباس صاحب معیشت کے حوالے سے، معیشت بھی درست ہو سکتی ہے۔ کون سی ایسی جو چراغ ہوگا، اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے پاس، کہ جو معیشت کو بہتر کیا جا سکے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ملک وہاں چلا گیا جہاں حالات سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ جی، کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ محنت سے کام کرنا ہے، لگن سے کام کرنا ہے، عقل سے کام کرنا ہے، پھر جا کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ ہم نے جب 2013 میں حکومت لی تھی، ملک میں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، ملک میں نہ امن و امان تھا، ملک میں ٹیررزم تھی، معیشت کم ترین سطح پر گرو کر رہی تھی، جو افراط زر تھا وہ 10% سے اوپر تھا، ہر طرح سے ملک زوال پذیر تھا جیسے آج ہے۔ ہم نے 5 سال میں اس کو درست کیا اور بہت بہتر حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ سارا اس میں دھرنے بھی ہوئے، ہمارے خلاف ڈان لیگ بھی ہوا، پاناما گیٹ بھی ہوا، حکومت بھی توڑ دی گئی، پھر بھی ترقی کا سفر جاری رہا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے حکومت کے معاملات کو بہتر کیا جاتا ہے۔ آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آج جو خرابیاں ہیں، جب آپ کا گھر تقسیم ہوگا آپ کام نہیں کر سکتے،
دن میں یا آپ اپوزیشن کو گالی نکالیں گے یا ان کے ساتھ ملک کے معاملات حل کریں گے. جس طرح یہ پارلیمان چلتا ہے، آپ اس پارلیمان کو دیکھ لیں کہ 3.5 پونے 4 سال میں ایک بحث عوام کے معاملات پر نہیں ہو سکی. ایک منصوبہ بندی کے تحت اس پارلیمان کو مفلوج کیا گیا. لیکن وہاں غم و غصے کا اظہار دونوں اطراف سے ہوتا ہے. اپوزیشن کے اوپر الزامات لگتے ہیں، اپوزیشن جواب دیتی ہے، پارلیمنٹ کی کارروائی کوئی سیریس کارروائی ہوتی نہیں. آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، میں غصے میں نہیں آتا. میں تو پارلیمنٹ کی کارروائی پہ مجھے غصہ آتا ہے کہ جب اسمبلی کا اسپیکر جو کسٹوڈین ہوتا ہے، جو غیر جانبدار ہوتا ہے، جب وہ پارلیمان کی روایات توڑنی شروع کر دے، رول کو توڑنا شروع کر دے، جب وہ جانبدار بن جائے تو پھر نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان ملک کے عوام کا ہوتا ہے. اپوزیشن کوئی فوج نہیں رکھتی کہ وہ تو حملہ آور ہو جاتی ہے حکومت پر. وہ بات ہی کرتی ہے، ملک کے مسائل کی بات کرتی ہے، اور پارلیمان وہ جگہ ہے جب بات کی جاتی ہے. یہاں پر میں نے 1988 سے معراج خالد صاحب پہلے اسپیکر سے جب میں آیا تھا، ہم اپوزیشن میں تھے. ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا ہم اپوزیشن میں ہیں. میں سب سے جونیئر آدمی تھا اس ہاؤس کے اندر، میں سب سے پیچھے بیٹھا، میں کبھی کھڑا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ بات کریں. یہاں لیڈر اپوزیشن کھڑا ہوتا ہے، اس کو بات نہیں کرنے دی جاتی. یہ جہالت ہے. یہ اسپیکر صاحب جو ہیں، ان کو میں نے اسمبلی میں بھی سمجھایا ہے، دفتر بھی جا کے سمجھایا ہے کہ جناب یہ کام مت کریں جو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو نوکری سمجھتے ہیں، آپ کو حکومت کا دباؤ ہے، تو استعفیٰ دے دیں. آپ کی بھی بےزتی ہو رہی ہے، اس ایوان کی بھی بےزتی ہو رہی ہے، اور اس کرسی پر بیٹھے اس کی بھی بےزتی ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب مانے آپ کے سامنے کہ دباؤ ہے حکومت کا؟ ہر ایک کے سامنے مانتے ہیں، ہر ایک کے سامنے مانتے ہیں کہ میں کیا کروں جی، میں تو درست دباؤ ہے. کہ آپ پوچھ لیں، آپ کسی اپوزیشن آدمی جو ان سے ملا ہو، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے تو اوپر سے حکم آتا ہے. تو جب اسپیکر اتنا کمزور ہو جائے پھر نقصان ملک کا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب کے بھی رابطے اپوزیشن کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں آئندہ ٹکٹ مسلم لیگ نواز کا ہوگا ان کے پاس. یہ غلطی تو ہمیں کم از کم نہیں کرنی چاہیے. اس قسم کے آدمی کو آپ اپنی پارٹی میں لیں. کوئی لائن ڈرا کر لی ہے پی ایم ایل این نے کہ ان لوگوں کو لیں گے، ان کو نہیں لیں گے؟ وہ لائنز ہیں. کچھ لوگوں کو نہیں لیا، کچھ لوگوں کو لے لیا ہے. یہ فیصلے مشکل فیصلے ہوتے ہیں، بہرحال یہ لیڈرشپ کرتی ہے. فواد چوہدری صاحب، شیخ رشید صاحب، ان کے لیے راستے کبھی کھولیں گے؟ وہ لوگ راستہ بنا لیتے ہیں. ان کی یہ ماشاءاللہ یہ قابلیت ہے. کوئی حکومت بھی ہے، محب وطن قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلم لیگ نون یہ پلیٹ فارم دے سکتی ہے؟ نہ کرے جی، مسلم لیگ نون یہ کرتی پھر کر لیں. پہلے بھی بہت کی ہے. شاہد خان صاحب، اگر اپوزیشن کے پاس وزارت عظمیٰ آتی ہے، نام سامنے آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا جو قائد حزب اختلاف بھی ہیں، دوسرا نام پنجاب میں آتا ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، کیا یہ مناسب رہے گا؟ باپ وزیر اعظم ہو؟ یہ مشکل ہوگا. یہ الگ ہے. شہباز حمزہ صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے اور بہت انہوں نے قربانی بھی دی ہے، اور وہی ایک اچھے سی ایم بھی ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ باپ بیٹے کی جو کمبینیشن ہے، یہ اس پر بہت تنقید ہوگی، اور یہ بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں معاملات چلانے میں. وزارتیں بھی ڈیسائیڈ کی ہیں اپوزیشن نے آپس میں کچھ اس نہیں، کوئی وزارت نہیں. ابھی صرف ہٹانا. سب سے بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ کوئی وزارت کو امیدوار نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ بھی وزارت؟ کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں مولانا اقتدار چاہتے ہیں ہر حال میں. ہر سیاستدان اقتدار چاہتا ہے. عمران خان بھی ہر حالت میں اقتدار چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ تو مولانا صاحب نے کبھی اقتدار کی بات نہیں کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ